الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت رحمة ولم أبعث عذابا. وفي رواية: لم أبعث لعانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، معزز خواتین، سب سے پہلے تو میں مولانا سید محمد ثانی حسنی میموریل ایجوکیشنل سوسائٹی کے کارکنان کو مبارکباد دینا چاہوں گا اتنے کامیاب جلسے کے انعقاد پر. ساتھ ساتھ آپ حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ حضرات سیرت پاک کے عنوان سے ہونے والے اس جلسے میں اتنی بڑی تعداد میں شریک ہوئے اور اس طرح آپ نے نبی علیہ السلام سے اپنی محبت، اپنی وابستگی، اپنی وارفتگی، اپنی عقیدت کا ثبوت بھی دیا اور اس کا مظاہرہ بھی کیا. موجودہ حالات میں اس قسم کے جلسوں کی ضرورت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اگر ان جلسوں میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ شریک نہ ہوں تو بڑے افسوس کی بات ہے. ہمیں جو کچھ ملا، آج ہم جو کچھ ہیں، جس مقام پر ہیں، جو مرتبہ ہمیں حاصل ہوا، جس عزت کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور جس خدا پر یقین رکھتے ہوئے اور اس پر ایمان رکھتے ہوئے اور اس خدا کی وحدانیت کے عقیدے کے ساتھ اور نبی علیہ السلام کی رسالت پر ایمان رکھنے کے ساتھ اس ملک میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، شریعت پر عمل کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہوئے، یہ سب ہمارے آقا سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم سیرت کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے. ہم سیرت کے بارے میں اگر کچھ جانتے ہیں تو وہ صرف معجزات کو جانتے ہیں اور نبی علیہ السلام کی ظاہری خوبصورتی اور آپ کے حسن و جمال کو جانتے ہیں. ہم یہ تو جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے پتھر سے پانی کا سوٹا پھوڑ دیا تھا. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی برکت سے ایک کمزور سی لاغر سی بکری کے تھنوں میں دودھ بھر گیا تھا. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب ایک کمزور سی اونٹنی پر سوار ہوتے ہیں تو وہ تیز رفتار اونٹنیوں سے کہیں زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ اپنا سفر طے کرتی ہے. ہم اس کے علاوہ نہ جانے کتنے معجزات ہیں جو ہمارے ذہنوں میں محفوظ ہیں، کیونکہ ہم کثرت سے ان کا تذکرہ سنتے ہیں، ان کا بیان سنتے ہیں اور ان کے بارے میں باتیں سنتے ہیں. ہم آپ کے ظاہری حسن و جمال کا تذکرہ سنتے ہیں،
آپ کے قد کا ذکر سنتے ہیں، آپ کی آنکھوں کا ذکر سنتے ہیں، آپ کے چوڑے شانوں کا ذکر سنتے ہیں، سینے سے ناک تک آئی بالوں کی پتلی سی لکیر کا تذکرہ سنتے ہیں، آپ کے خوبصورت رنگ کا تذکرہ سنتے ہیں، آپ کی زلفوں کا تذکرہ سنتے ہیں، آپ کے کپڑوں کا تذکرہ سنتے ہیں، مہر نبوت کا تذکرہ سنتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی پیروی کرنے کے ہم مکلف نہیں ہیں۔ معجزات کا تعلق نبی علیہ السلام سے تھا، وہ مخصوص تھا آپ کے ساتھ۔ ایسے ہی آپ کا حسن و جمال، آپ کی خوبصورتی، آپ کی جسمانی بناوٹ، جسمانی ساخت، یہ بھی آپ کے ساتھ مخصوص ہے۔ شاعر نے خوب کہا، احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء، کہ آپ سے بڑھ کر خوبصورت میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، اور نہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل بیٹا کسی ماں نے کبھی جنا، نہ جنا ہے نہ جنے گی۔ یہ نبی علیہ السلام کے بارے میں معجزات، ظاہری حسن و جمال، یہ تو ہم سنا کرتے ہیں سیرت پاک کے جلسوں میں، لیکن نبی علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ نبی علیہ السلام نے ہمیں ہدایات کیا دی ہیں؟ نبی علیہ السلام نے جو زندگی گزاری ہے وہ زندگی ہمارے سامنے کیسے کس طرح سے اس کو پیش کرنا ہے، اور کس طرح اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے، اور کیسے آپ کے رنگ میں ہمیں رنگنا ہے، اور آپ کے بتائے ہوئے سانچے میں اپنے کو ڈھالنا ہے۔ ان باتوں کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صحیح طور پر ہم سیرت پاک سے واقف نہیں ہو پاتے ہیں۔ ہم نہیں بتا سکتے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی زندگی کیسی تھی، آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کا کردار کیسا تھا، آپ نے دنیا کو کیا دیا، کیا پیغام دیا۔ تو ابھی جو میں نے قرآن کریم کی آیات اور احادیث آپ کے سامنے رکھی ہیں، انہی کی روشنی میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اس میں لفظ رحمت بھی آیا ہے اور تمام جہاں بھی آئے ہیں، ان دونوں پر غور کرنا ہوگا تب یہ آیت پوری طرح ہماری سمجھ میں آئے گی۔ رحمت بنا کر بھیجا، یعنی آپ کی رسالت، آپ کی نبوت سراپا رحمت ہے۔ اس کے بعد جو بات کہی گئی کہ تمام جہانوں کے لیے، ہمیں ایک جہان نظر آتا ہے لیکن بے شمار اس دنیا میں جہان ہیں، بے شمار کائنات ہیں۔ جناتوں کا جہان الگ ہے، انسانوں کا جہان الگ ہے، فرشتوں کا جہان الگ ہے، چرندوں کا جہان الگ ہے، پرندوں کا جہان الگ ہے، حیوانوں کا جہان الگ ہے، سمندر میں تیرنے والے جانوروں کا جہان الگ ہے، فضا میں اڑنے والے پرندوں کا جہان الگ ہے، زمین پر رہنے والے کیڑوں کا جہان الگ ہے، زمین کے اندر رہنے والے کیڑے اور مکوڑوں کا جہان الگ ہے۔ ان تمام جہانوں کے لیے نبی علیہ السلام کو رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ نبی علیہ السلام کی رحمت کا اگر جائزہ لیا جائے تو عقائد کو اگر آپ دیکھیے، معاملات کو آپ دیکھیے، اخلاق کو آپ دیکھیے، طور طریق کو آپ دیکھیے، رہن سہن کو آپ دیکھیے، آپ انسانوں کو دیکھیے، چرندوں کو دیکھیے، پرندوں کو دیکھیے، سب کے لیے نبی علیہ السلام کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ عقیدے کو لکھیے، جو عقیدہ نبی علیہ السلام کے ذریعے ہمیں ملا، توحید کا عقیدہ، اس خدا کو خدا ماننے کا عقیدہ جو اپنے بارے میں خود کہتا ہے اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، جو کہتا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، جو کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم
جو اپنا تعارف قرآن کریم میں کرا رہا ہے اس خدا پر ایمان لانے کا جو عقیدہ ہمیں دیا گیا نبی علیہ السلام کے ذریعے جو ہمیں ملا، آپ دوسرے عقائد کو دیکھیے، آپ دوسرے معبودوں کو دیکھیے، آپ دوسری قوموں کو دیکھیے، وہ پتھروں کے آگے جھکتے ہیں، اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے پتھروں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ نبی علیہ السلام نے ہم کو جو عقیدہ دیا یا ہم کو آپ سے جو عقیدہ ملا یہ آپ کی رحمت ہے۔ اگر آپ کی رحمت نہ ہوتی اور یہ عقیدہ نہ ملتا تو آج ہم بھی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے، نہ جانے کہاں کہاں اپنا ماتھا ٹیک رہے ہوتے، نہ جانے کہاں کہاں جا کر فریاد کر رہے ہوتے، نہ جانے کہاں کہاں جا کر مانگ رہے ہوتے، اور اس اللہ تک نہ پہنچتے جو کہتا ہے کہ میں تو تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں، تم مجھ سے مانگو میں دینے والا ہوں۔ تو عقیدے کو اگر ہم آپ دیکھیں تو یہ آپ کی رحمت، معاملات کو دیکھیں تو جو معاملات آپ نے جن معاملات کے سلسلے میں جو تعلیمات آپ کی ملتی ہیں، جو ہدایات آپ کی ملتی ہیں، وہ آپ کی رحمت۔ اسی طرح اخلاق کو آپ دیکھیں تو وہ اخلاق آپ کی رحمت۔ آپ اگر شریعت کو دیکھیں تو شریعت کا ایک حکم رحمت ہے۔ آپ اگر دیکھیں طلاق تو طلاق رحمت، نکاح رحمت، خلا رحمت، پردہ رحمت۔ اگر آپ ان چیزوں پر غور کریں تو آپ کو ان کی رحمت، ان کے رحمت ہونے کا اندازہ ہوگا۔ اگر برقعے سے کسی عورت کی عزت محفوظ رہتی ہے، اگر برقعے سے عورت لوگ مردوں کی بد نظری سے محفوظ رہتی ہے تو کیا وہ برقع رحمت نہیں ہے؟ اگر ٹوٹتے گھر کو طلاق سے بچایا جا سکتا ہے، جینا مشکل ہو رہا ہے، دونوں کو اگر الگ کر دیا جائے تو دونوں شادی کر کے اپنا گھر بچا سکتے ہیں، تو کیا طلاق رحمت نہیں ہے؟ نکاح کا جو طریقہ آپ نے بتایا اتنا آسان آپ نے کر دیا، لیکن ہم نے اس کو مشکل بنایا۔ لیکن اگر نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نکاح کو انجام دیا جائے تو کیا وہ نکاح رحمت نہیں ہے؟ وراثت کیا نبی علیہ السلام کی رحمت نہیں ہے؟ کیا پڑوسیوں کے حقوق نبی علیہ السلام کی رحمت کا نتیجہ نہیں ہے؟ کیا بوڑھے ماں باپ کی خدمت نبی علیہ السلام کی رحمت کا نتیجہ نہیں ہے؟ بوڑھے ماں باپ سے پوچھئے جن کو اولڈ ایج ہوم میں رکھ دیا جاتا ہے اور بچے کے بھی ان کی جا کر خیریت بھی نہیں پوچھتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتائی، باپ کو جنت کا دروازہ بتایا، ماں باپ کو دیکھنے کو عبادت کا درجہ دیا۔ تو آپ سوچئے بوڑھے ماں باپ کے لیے نبی علیہ السلام کی یہ ارشادات کیا کسی رحمت سے کم نہیں ہیں؟ تو اس طرح اگر آپ اپنی نبی علیہ السلام کی رحمتوں کو دیکھتے جائیے تو آپ ان کا شمار نہیں کر پائیں گے اور وہ رحمتیں ختم نہ ہوں گی۔ تو نبی علیہ السلام کی رسالت رحمت ہے، پوری نبوت آپ کی رحمت ہے۔ اس کے بعد جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، الراحمون رحم کرنے والوں، یرحمکم الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی، تو رحم کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ رحم کرواتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا ارحموا من فی الارض، رحم کرو زمین والوں پر، تم پر رحم کرے گا آسمان والا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا انما انا رحمت مہداۃ، ادھر پہلے کہا گیا کہ آپ کی رسالت سراپا رحمت ہے، ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، لیکن کیسا رسول بنا کر بھیجا؟ رحمت کے ساتھ بھیجا، رحمت کے لیے بھیجا۔ اور یہاں نبی علیہ السلام اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں میں سراپا رحمت ہوں اور مہداۃ، اور یہ رحمت مجھے جو عطا کی گئی ہے، مجھے ہدیے کے طور پر جو دی گئی ہے، یہ پروردگار عالم کی جانب سے مجھے ملی ہے۔ اس کے بعد آپ کی رحمت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ غزوہ احد کے موقع پر بڑی تعداد میں صحابہ کرام شہید ہوئے، خود نبی علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے محبوب ترین چچا تھے، ان کو جس طرح شہید کیا گیا، پھر جس طرح ان کے کلیجے کے ساتھ، ان کی آنکھوں کے ساتھ، ان کے چہرے کے ساتھ، ان کی ناک کے ساتھ اور ان کے کانوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، تو بعض لوگوں نے آپ سے فرمایا ادعوا اللہ علی المشرکین کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ موقع ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ان مشرکوں کے لیے بددعا فرمائیے۔ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ انما بعثت رحمتا، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، ولم ابعث لعانا او عذابا، میں لعنت بھیجنے والا
والا، بددعا کرنے والا اور لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں۔ یہ ہے ہمارے آقا سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں۔ ان رحمتوں کو سمجھنا چاہیے، ان رحمتوں کو جاننا چاہیے۔ جتنا آپ ان رحمتوں کو سمجھیں گے، جتنا ان کی گہرائی میں جائیں گے، جتنا ان کا مطالعہ کریں گے، جتنا ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اتنی ہی آپ کے دل میں آقا انعامدار سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھے گی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر محبت پیدا ہو، نبی علیہ السلام کے یہ بھی ارشاد ہے المؤمن مع من احب، کہ مومن اس کے ساتھ ہوگا، حشر میں اس کے ساتھ ہوگا، قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا، جنت میں اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ تو اگر آپ نبی علیہ السلام سے سچی محبت کرتے ہیں تو آپ بھی اللہ تعالیٰ کے اس آخری نبی کے ساتھ انشاءاللہ میدان حشر میں بھی ہوں گے اور جنت میں بھی انشاءاللہ آپ کا ساتھ ہوگا۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ محبت ہو، ایسی محبت جو احادیث میں آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ محبت آپ سے کیا چاہتی ہے، یہ آپ سے کیا مطالبہ کرتی ہے اور محبت کسے کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ اسی طرح آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، اس کے ایمان کا اعتبار نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان ڈگمگاتا رہے گا، خطرے میں پڑا رہے گا، ایک جھونکا آندھی کا آئے گا اس کے ایمان کو اڑا کر لے جائے گا، جب تک کہ اس کی خواہشات، اس کا نفس، اس کی خواہشات میرے لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کی اولاد سے زیادہ اور اس کے مال سے زیادہ اور دنیا میں رہنے والے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اسی کو قرآن کریم نے فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی علیہ السلام اہل ایمان کی جانوں سے زیادہ ان کو عزیز ہیں، ان کی جانوں سے زیادہ ان کو محبوب ہیں، ان کی جانوں سے زیادہ ان کو پیارے ہیں۔ اور خود نبی علیہ السلام نے فرمایا وما من مؤمن الا وانا اولی بہ من نفسہ، کہ کوئی مومن ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کی مال سے اور جس کی جان سے زیادہ میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں۔ بات بظاہر بہت آسان سی لگتی ہے اور ہم یہ دعویٰ بھی کر سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ذات ہم کو اپنی جان سے زیادہ محبوب ہے، لیکن جان سے زیادہ محبوب ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ہم اپنی جان قربان کر سکتے ہیں، ہم اپنا مال قربان کر سکتے ہیں، ہم اپنی خواہشات قربان کر سکتے ہیں، ہم اپنے رسم و رواج قربان کر سکتے ہیں، ہم اپنی ساری تمنائیں اور ساری آرزوئیں اور ساری امیدیں قربان کر سکتے ہیں نبی علیہ السلام کے ایک حکم پر عمل کرنے کے لیے۔ ہم ایک حکم کو بجا لانے کے لیے سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہو جائیں گے۔ جب تک یہ ایمان اس درجے کا نہ ہو، جب تک محبت اس درجے کی نہ ہو، تب تک ایمان کا اعتبار نہیں اور تب تک آپ کی محبت پر یقین نہیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیات پڑھی اور جو احادیث آپ کے سامنے رکھی، اس سے آپ اندازہ لگائیے نبی علیہ السلام کی رحمت کا۔ میں نے جو آپ سے کہا کہ نبی علیہ السلام کی رحمت سب کے لیے تھی، اپنوں کے لیے بھی تھی اور غیروں کے لیے بھی تھی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک جگہ جا رہے تھے، وہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایک اونٹ لاغر ہے، کمزور ہے، تو آپ نے کہا یہ کس کا اونٹ ہے؟ اونٹ کے مالک کو آپ نے بلایا اور فرمایا کہ یہ بتاؤ اونٹ سے کام لے کرتے ہو، اونٹ کی سواری کو کرتے ہو اور اونٹ کا سامان لاتے ہو، تو اس کو پیٹ بھر کر کھانا کیوں نہیں دیتے ہو، پیٹ بھر کر چارہ کیوں نہیں دیتے ہو؟ نبی علیہ السلام کی فکرمندی دیکھیے، آپ کا دعوتی مزاج دیکھیے، آپ کی عبادتیں دیکھیے، اس کے بعد دیکھیے کہ ایک اونٹ کی بھی آپ اتنی فکر کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب کوئی جانور ذبح کرنے چلو تو چھری کو تیز کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ چھری تیز نہ ہو اور دیر تک اس کی گردن کو رگڑتے رہو اور جانور کو تکلیف ہو۔ ایسے ہی آپ نے ایک موقع پر دیکھا کہ ایک صاحب جانور ذبح کر رہے ہیں،
جانور کو انہوں نے گرا دیا، اس کی گردن کو ان کا ہاتھ ہے، اور نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ جانور کو گرانے کے بعد وہ چھری تیز کر رہے ہیں۔ آپ نے ان کو ٹوکا کہ چھری تم نے پہلے کی تیز نہیں کر لی، دیکھو جانور کتنی حسرت سے دیکھ رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام تو رحمت للعالمین ہے، ان جہانوں میں ایک جہان جانوروں کے لیے، اور اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں تو آپ تو پانی کے لیے بھی رحمت عالم ہے۔ آپ نے پانی کے بارے میں کیا فرمایا کہ پانی میں فضول خرچی نہ کرو، پانی بہانے میں اسراف نہ کرو۔ آپ نے پانی کے ساتھ کی رحمت کا معاملہ کیا۔ زمین کے بارے میں آپ کی رحمت دیکھیے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اکڑ کے مت چلو، پیر پٹک کے مت چلو، زمین کے ساتھ آپ کی رحمت ہو گئی، جانوروں کے ساتھ آپ کی رحمت ہو گئی۔ پرندے، دو بچے تھے، ایک چڑیا تھی، چڑیا چلی گئی دانا چننے کے لیے، اس کے دو بچے کو پکڑ لیے دو بچوں نے۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے تو دیکھا وہ چڑیے کے بچوں کی ماں وہ آتی ہے اور بڑبڑا رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بچے دونوں، وہ چڑیا کے بچے دوسرے کے ہاتھ میں، تو آپ نے فرمایا کون ہے جو اس کی ماں کو تکلیف پہنچا رہا ہے، ان کو چھوڑ دو۔ آپ نے یہ تک منع کیا کہ صرف شکار کے لیے، تفریح کے لیے، نشانہ بازی کے لیے پرندوں کو شکار نہ کرو۔ آپ نے تو کھانے کے ساتھ بھی رحمت کا معاملہ کیا۔ کھانے کے سلسلے میں آپ کی رحمت کہ آپ نے کہا انگلیاں صاف کرو، پلیٹ صاف کرو، کھانے کے وہ ذرات نالی میں بہہ کر نہ جائیں۔ تو آپ اگر دیکھیں، آپ کی رحمتیں دیکھیں، کوئی جاندار چیز، کوئی بے جان چیز، نہ نباتات نہ جمادات، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے ساتھ نبی علیہ السلام کا معاملہ رحمت کا نہ ہو۔ تو جہاں تک سوال اس رحمت کا ہے، اس نرمی کا ہے، اس محبت کا ہے، اس شفقت کا ہے، آج اس کی سخت ضرورت ہے۔ آج جو رحمت آپ کو نظر نہیں آئے گی، ہر جگہ سختی نظر آئے گی، خوڑپن نظر آئے گا، بدتمیزی نظر آئے گی، لہجے میں سختی نظر آئے گی، باتوں میں سختی نظر آئے گی، معاملے میں سختی نظر آئے گی۔ آج ضرورت اس رحمت کی ہے، اس شفقت کی ہے، اس محبت کی ہے جو ہمیں نبی علیہ السلام سے ملتی ہے۔ آپ اگر رحمتوں کو دیکھتے جائیں تو ایک رحمت یہ بھی ہے جو ہر انسان پر ہے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ آپ نے پوچھا کہ مفلس کون ہے؟ من المفلس؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، کہ ہم میں مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس نہ پیسہ ہو نہ مال ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، المفلس من امتی، میری امت کا مفلس وہ ہے من یاتی یوم القیامہ بصلاۃ و صیام و زکوٰۃ، جو قیامت میں آئے گا اس حال میں کہ وہ نمازیں بھی لے کر آئے گا، وہ زکوٰۃ بھی لے کر آئے گا، وہ روزے بھی لے کر آئے گا، لیکن ویاتی، وہ اس حال میں آئے گا وقد شتم ھذا وقذف ھذا وسفک ھذا وضرب ھذا فیعطی ھذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته أخذت من خطاياهم وطرحت عليه ثم تطرح في النار۔ کیا فرمایا آپ نے کہ قیامت میں ایک شخص یہ ساری عبادتیں لے کر آئے گا، لیکن جب وہ آئے گا تو کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کی زمین پر ناحق قبضہ کیا ہوگا۔ اب جب آئے گا قیامت میں اور حساب و کتاب ہوگا تو فیعطی ھذا من حسناته وھذا من حسناته، وہاں لوگ آئیں گے اور کہیں گے ہمارا حق، ہمارا یہ حق مارا، ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی، ہم کو اس طرح اس نے گالی دی، ہمارے ساتھ یہ اس نے سلوک کیا، لہذا اس کی نیکیاں ان کو دی جائیں گی۔ یہاں تک کہ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کے گناہ اس کے سر پہ لاد دیے جائیں گے، اس کے پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے، اور نتیجہ پھر کیا نکلے گا کہ اس کو اس کی نیکیاں جب دوسرے کو مل جائیں گی اور دوسروں کے گناہ اس کو مل جائیں گے تو اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ سوچیے اگر یہ حدیث ہمارے سامنے ہو تو کیا رحمت کی ہوائیں نہیں چلیں گی؟ اور کیا کوئی کسی کا حق مارنے کی جرت کر پائے گا؟ کیا کوئی کسی کو گالی دے پائے گا؟ کیا کوئی کسی کی پگڑی اچھال پائے گا؟ کیا کوئی کسی کو ذلیل کر پائے گا؟ رحمت کی ایسی چادر بن جائے گی جس میں سب امن و امان کے ساتھ رہیں گے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہوئے رہیں گے، ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے رہیں گے، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہوئے رہیں گے۔ لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہمارے سامنے ہوں۔ آپ ذرا سوچیے، اسی حدیث کو سامنے رکھ کر
دنیا میں آپ جس کو ستاتے ہیں، جس کی زمین پر قبضہ کرتے ہیں، یا جس کی پگڑی اچھالتے ہیں، یا جس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، یا جس کو آپ دھوکہ دیتے ہیں، وہ کون ہوتا ہے؟ وہ آپ کا دوست نہیں ہوتا، آپ کا رشتہ دار نہیں ہوتا، آپ کا محبوب نہیں ہوتا، آپ کا ساتھی نہیں ہوتا، وہ آپ کا دشمن ہوتا ہے۔ قیامت میں اس سے بڑھ کر حسرت اور کیا ہوگی کہ وہاں پر آپ کی نیکیاں آپ کو اس دشمن کو دی جا رہی ہوں گی جس دشمن کی دشمنی میں آپ نے کوئی کسر دنیا میں نہیں چھوڑی تھی، اور آپ کی نیکیاں اس کو دی جائیں گی اور آپ کے دشمن کے گناہ آپ کے سر لاد دیے جائیں گے۔ اس سے زیادہ حسرت کیا کوئی موقع ہو سکتا ہے؟ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دنیا محفوظ رہے، دوسرے مسلمان کو اس سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو نبی علیہ السلام کی یہ ہدایات اور آپ کی یہ تعلیمات اگر سامنے رکھی جائیں تو آپ کا یہ ماحول انشاءاللہ اتنا خوشگوار ہو سکتا ہے اور اتنا پرامن ہو سکتا ہے کہ ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہماری بہنیں اور ہماری مائیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، نبی علیہ السلام نے ان کو جو کچھ دیا ہے، اگر وہ اسلام سے پہلے کی تاریخ کا مطالعہ کریں، بعثت سے پہلے کے دنیا کے حالات کو دیکھیں، ملکوں کا جائزہ لیں، تو ان کو معلوم ہوگا کہ نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے ان کا کیا حال تھا۔ وہ تو وراثت میں تقسیم ہوتی تھی، شوہر مر جاتا تھا، بیٹوں میں ان کو تقسیم کر دیا جاتا تھا، وہ بیٹوں کا حق بن جاتی تھی، ان کو مال میں وراثت میں مال نہیں ملتا تھا، زمین اور جائیداد نہیں مل سکتی تھی، دوسری شادی نہیں کر سکتی تھی۔ نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد ان کو کیا مقام ملا؟ ان کے پاؤں کے نیچے جنت قرار دے دی گئی ہے، اور ان کی خدمت سے خدا ملتا ہے، ان کی خدمت سے جنت ملتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی یہ ارشادات، جیسا کہ آپ نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، تم میں سب سے کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ آج عقائد کی بات بھی ہوتی ہے، عبادات پر توجہ بھی دی جاتی ہے، معاملات کو بھی درست کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن سب سے کم توجہ اگر کسی چیز کی دی جاتی ہے تو وہ اخلاق پر سب سے کم توجہ دی جاتی ہے۔ لیکن یہ اخلاق وہ ہیں جو دوسرے کو متاثر کرتے ہیں، یہی اخلاق وہ ہیں جو اسلام کی دعوت ہے، یہی اخلاق وہ ہیں جو اسلام کی ایک اچھی تصویر ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے سامنے لاتے ہیں۔ ہماری نمازیں کو نہیں دیکھیں گے، ہماری زکوٰۃ بھی نہیں دیکھیں گے، ہمارا حج بھی نہیں دیکھیں گے، ہمارے معاملات بھی آپس میں ہوتے ہیں، وہ معاملات بھی ان تک نہیں پہنچیں گے۔ ان کو اگر کوئی چیز متاثر کر سکتی ہے تو ہمارے یہ اخلاق ہیں، جو اخلاق نبی علیہ السلام نے جن اخلاق پر سب سے زیادہ زور دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو سامنے رکھیں، آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں، سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں۔ نبی علیہ السلام نے جو کچھ ہمیں بتایا، جو ہدایات آپ نے دی، جو آپ کی تعلیمات کتابوں میں ہم کو ملتی ہیں، ان کا مطالعہ کریں اور اپنی زندگی میں ان تعلیمات کو ڈھالنے کی کوشش کریں، ان ہدایات پر عمل کرنے کا پختہ ارادہ کریں، اور یہ عزم یہاں سے لے کر اٹھیں کہ اب ہماری زندگی سنت کے مطابق گزرے گی، نبی علیہ السلام کے ہدایات کے مطابق گزرے گی، اور ہم اپنے پڑوسیوں کا حق اسی طرح ادا کریں گے جیسے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ماں باپ کی ویسے ہی خدمت کریں گے جیسے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، رشتہ داروں کے ویسے ہی حقوق ادا کریں گے جس طرح نبی علیہ السلام نے ان حقوق کو ادا کرنے کی ہمیں تلقین فرمائی ہے۔ ہمارے عقائد بھی نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہوں، ہمارے معاملات بھی نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہوں، ہمارے اخلاق بھی نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہوں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کھانا پینا وہ بھی نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ ایک بات اور میں آپ سے کہنا چاہوں گا، اس وقت سب سے زیادہ جو خرابی نظر آ رہی ہے، جو کمی نظر آ رہی ہے، وہ ہے غصہ، جلدی بھڑکنا، جلدی غصہ ہونا، برداشت نہ کرنا، بے صبری، تحمل کا نہ پایا جانا۔ نبی علیہ السلام کی زندگی جو سب سے زیادہ بڑا پیغام دیتی ہے، وہ صبر کا پیغام دیتی ہے، وہ تحمل کا پیغام دیتی ہے،
وہ برداشت کا پیغام دیتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ جس طرح کے واقعات پیش آئے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ ان واقعات کے بعد آپ نے کس صبر کا مظاہرہ کیا، کس حلم اور تحمل کا آپ علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ رفیق یحب الرفق، کہ اللہ تعالیٰ نرم ہے، مہربان ہے اور مہربانی کو پسند کرتا ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے۔ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ، اور نرمی پر وہ انعام دیتا ہے، وہ صلہ دیتا ہے، وہ کامیابی دیتا ہے جو سختی پر نہیں دیتا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا ان الرفق لا يقوم في شيء الا زانه، کہ جس چیز میں بھی نرمی پائی جائے گی، جس میں تحمل پایا جائے گا، جس میں شفقت پائی جائے گی، جس میں مہربانی پائی جائے گی، وہ چیز، وہ مہربانی اس چیز کو آراستہ کر دے گی، سنوار دے گی، بنا دے گی۔ اور جس عمل سے، جس کام سے، جس چیز سے نرمی کو نکال دیا جائے گا اس میں عیب لگ جائے گا۔ تو جو واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اس واقعے سے آپ کو اندازہ ہوگا، واقعات تو بے شمار ہیں، کفار کا جو آپ کے ساتھ معاملہ رہا، کیسے آپ نے اس کو برداشت کیا، کس طرح آپ نے تحمل کا اور حلم کا مظاہرہ کیا، یہ واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی علیہ السلام کا حلم کیا تھا اور صبر کیا تھا، اور آج کے اس دور میں سب سے زیادہ ضروری صبر ہے، برداشت ہے، حلم ہے، تحمل ہے، اور یہی اس وقت کی کامیابی کی ایک کنجی ہے۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ مجھے غلہ چاہیے۔ نبی علیہ السلام ابھی غلہ دینے کے لیے بات کہنے جا ہی رہے ہوتے ہیں کہ وہ اگلی بات یہ کہتا ہے کہ یہ غلہ نہ آپ کا ہے نہ آپ کے باپ کا ہے۔ ذرا آپ سوچئے، نبی علیہ السلام کا مقام دیکھیے، آپ کا مرتبہ دیکھیے، صحابہ کرام وہاں پر بڑی تعداد میں موجود ہیں جو آپ کو جان نشاور کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں، آپ کے اشارے کے منتظر ہیں، اور وہ شخص آ کر اس طرح بات کرتا ہے، گویا اہانت کے ساتھ، توہین کے ساتھ آپ سے یہ کہتا ہے کہ یہ مال جو آپ مجھے دینے جا رہے ہیں یا مجھے دینے والے ہیں، یا جو مال میں آپ سے مانگ رہا ہوں، یہ نہ آپ کا ہے نہ آپ کے باپ کا۔ آپ ذرا سوچئے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ اگر اس موقع پر نبی علیہ السلام کی جگہ آپ موجود ہوتے اور آپ کے ساتھی موجود ہوتے، آپ کے دوست موجود ہوتے، آپ کے حلقے کے لوگ موجود ہوتے، اور کوئی آ کر آپ سے یہ کہتا کہ یہ مال مجھے دیجئے اور یہ مال آپ کے اور آپ کے باپ کا نہیں ہے، تو آپ کم سے کم اگر کوئی جواب دیتے تو آپ یہ کہتے کہ اگر میرے باپ کا نہیں ہے تو تیرے باپ کا بھی نہیں ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام کا صبر، آپ کا حلم، آپ کی برداشت، آپ مسکرائے اور آپ نے کہا ہاں کہ یہ نہ میرا باپ ہے نہ میرے باپ کا مال ہے، یہ تو اللہ کا مال ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے پھر حکم دیا اور ایک اوپر جو لاد دیے گئے، ایک اوپر کھجور لاد دیے گئے۔ یہ نبی علیہ السلام کا صبر، یہ ہے آپ کا حلم، یہ ہے آپ کی برداشت، یہ ہے آپ کی نرمی۔ اور آج آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نرم لہجے میں بات کرنے کو تیار نہیں ہیں، ہم ان کو عزت دینے کو تیار نہیں ہیں، ہم پڑوسیوں کے ساتھ اس لہجے میں بات کرنے کو تیار نہیں، ہم رشتہ داروں کے ساتھ اس لہجے میں بات کرنے کو تیار نہیں۔ نبی علیہ السلام کی سادگی، آج کہاں وہ سادگی ملے گی؟ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ مجلس میں بیٹھ جاتے تھے تو یہ پہچاننا مشکل ہوتا تھا کہ اس میں آپ کون ہیں اور صحابی کون ہیں۔ اس طرح آپ اتنے جڑ نہیں جاتے، نہ آپ کی مسرت ہوتی تھی، نہ آپ کو کوئی مخصوص لباس ہوتا تھا، نہایت سادہ۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ ان کو لے کر اپنے گھر گئے اور اپنا گدا آپ نے ان کے آگے رکھ دیا، خود زمین پر آپ بیٹھ گئے۔ آج یہ نمونے کہاں ملیں گے؟ آج بڑے بڑے پیروں کو دیکھیے، بڑے بڑے مشائخ کو دیکھیے، بڑے بڑے بزرگان دین کو دیکھیے، ذرا ان کا دربار دیکھیے، ان کی خانقاہیں دیکھیے، ان کے گھروں میں جا کر دیکھیے، اتنا فرق نظر آتا ہے ان کے درمیان اور ان کے مریدوں کے درمیان، ان کے درمیان اور ان کے معتقدوں کے درمیان، کہ لگتا ہے کہ ایک آسمان سے اترا ہوا ہے اور دوسرا ابھی ابھی زمین سے اٹھا ہے۔ یہ شان چوکٹ، یہ روب دبدبا، یہ کھان بات، یہ آنبان، یہ چائے چوں، یہ لباس، یہ پگڑی، یہ جبہ اور یہ انداز، یہ طور طریق اپنے آگے سیٹے تک کرائے جا رہے ہیں۔
اور اس کے بعد مطالبے بھی ہو رہے ہیں، پیسے بھی لٹائے جا رہے ہیں، سجدے بھی ان کے آگے کیے جا رہے ہیں، لیکن کسی شیخ کو، کسی پیر کو، کسی اس طرح کے ولی کہے جانے والے انسان کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ یہ کہے کہ بھائی میرے آگے سجدہ کیوں کر رہے ہو، میرے آگے مادہ کیوں دیکھ رہے ہو، مجھ سے کیوں مطالبہ کر رہے ہو، مجھ سے کیوں فریاد کر رہے ہو، مجھ سے کیوں بیٹا مانگ رہے ہو، مجھ سے کیوں روزی مانگ رہے ہو، مجھ سے کیوں دولت مانگ رہے ہو، مجھ سے کیوں رشتہ مانگ رہے ہو۔ ارے اللہ تعالیٰ کی ذات تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہے، وہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو تو میں پورا کرنے والا ہوں۔ وہی قابل مطلق ہے، اسی کے ہاتھ میں دنیا کا نظام ہے، اسی نے دنیا کو پیدا کیا، وہی دنیا چلا رہا ہے، اس سے جا کے مانگو۔ میں تو خود اپنی جان کا مالک نہیں ہوں، مجھے تو خود پتہ نہیں کہ موت کا فرشتہ آ جائے اور میری روح قبض کر لے۔ میں تو پخانہ بھی کرنا چاہوں تو اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا اگر اللہ روک دے، پیشاب کرنا چاہوں تو اپنی مرضی سے پیشاب نہیں کر سکتا اگر اللہ تعالیٰ روک دے، پانی پینا چاہوں تو حلق سے پانی نہیں اتر سکتا اگر اللہ تعالیٰ روک دے۔ تم کہاں میرے پاس چلے آئے، میں تو تمہاری طرح محتاج ہوں، لیکن کیا ایسا ہو رہا ہے؟ کیا وہ تقدس کا درجہ ان کو نہیں دیا جا رہا ہے؟ کیا نبی علیہ السلام سے بڑھ کر ان کو نہیں بتایا جا رہا ہے یا پیش کیا جا رہا ہے؟ یا ہمارے ارد گرد سب ہو رہا ہے اور ہم آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، ہم بھی وہیں جا رہے ہیں، ہم بھی اسی طرح ان سے فریاد کر رہے ہیں، ہم بھی ان سے اسی طرح جا کر ان کے زانوں میں اپنے سر کو جھکا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے جو اپنے بارے میں کہا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، کہ میری تعریف میں اتنا مبالغہ نہ کرو جس طرح کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں مبالغہ کیا اور ان کو خدا کا درجہ دیا، خدا کا بیٹا قرار دیا، خدا کا تیسرا حصہ ان کو مانا۔ میں تو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ نبی علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہے اور ہمارا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ نبی علیہ السلام کو آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ اگر بیٹھے دیکھیں گے کوئی فرق آپ نہیں محسوس کریں گے، کوئی امتیاز آپ نہیں دیکھیں گے۔ یہ تھی ہمارے نبی کی شان، یہ تھا ہمارے نبی کا مقام۔ آج اسی چیز کو واپس لانے کی ضرورت ہے اور جو غلط عقائد پائے جا رہے ہیں، غلط خیالات پائے جا رہے ہیں، غلط تصورات پائے جا رہے ہیں، دین کی جو غلط تشریح کی جا رہی ہے، دین کی جو غلط تصویر پیش کی جا رہی ہے، دین کو جس طرح بدنما بنا کر دنیا میں دکھایا جا رہا ہے اور پیش کیا جا رہا ہے، اس میں کوئی غیر ہو تو ہوا کرے تو ہم بھی شریک ہیں۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم پتھر کو پوجتے ہیں تو آپ بھی تو پتھر کو پوجتے ہیں، اگر ہم چڑھاوا چڑھاتے ہیں تو آپ بھی تو چڑھاوا چڑھاتے ہیں، کیا فرق رہ گیا ہم میں اور ان میں؟ نبی علیہ السلام نے ہم کو توحید کا عقیدہ دیا ہے، کہاں گیا وہ توحید کا عقیدہ؟ کہاں گیا ایک خدا؟ ذرا سوچئے قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے من رب ذوالجلال نے کس طرح اپنا تعارف کرایا ہے۔ تو بہرحال میرے بہنوں اور میرے بھائیوں، ان چیزوں کو بھی بیان کرنے کی ضرورت ہے اور ان چیزوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور دین کے بارے میں جو غلط تصور قائم ہوتا جا رہا ہے اس تصور کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بس یہ رحمت، یہ نرمی، یہ مہربانی، یہ شفقت، یہ پیار جس کی تعلیم نبی علیہ السلام نے دی اور بے شمار اس کے نمونے نبی علیہ السلام کی زندگی میں ملتے ہیں، آج ہم کو ان نمونوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج وہ نمونے ہماری زندگی سے اوجھل ہوتے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ آپ کی تمام صفات کو سمیٹ کر کسی ایک صفت میں جمع کر دیا جائے یا ایک کلمے میں آپ کی پوری زندگی کا تعارف کرایا جائے تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس میں تمام صفات آ جاتی ہیں اور آپ کی تمام خوبیاں اس میں آ جاتی ہیں، تمام اوصاف اور کمالات اس میں سمٹ کر آ جاتے ہیں۔ تو آپ کا سب سے مختصر تعارف رحمۃ للعالمین کی حیثیت سے ہے جو قرآن کریم نے کرایا۔ خود نبی علیہ السلام کی زبان مبارک نے بھی اپنا تعارف اسی انداز سے کرایا ہے۔ آج کسی رحمت کی ضرورت، کسی مہربانی کی ضرورت، کسی شفقت کی ضرورت، کسی پیار اور کسی محبت کی ضرورت، کسی صبر اور کسی تحمل اور کسی برداشت کی ضرورت ہے جس کے بے شمار نمونے نبی علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ملتے ہیں۔ بس میں ان چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، امید ہے کہ آپ ان باتوں پر توجہ فرمائیں گے اور ان کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔